رب زدني علما رب زدني علما والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. تمام تعریف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے. ساری عبادتیں صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. اللہ تعالیٰ کے تمام نیک بندوں پر، نبیوں، رسولوں، پیغمبروں پر اللہ کی رحمتیں برکتیں نازل ہوں، خاص کر کے ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے سے ہم کو صحیح دین، صحیح طریقہ معلوم ہوا ہے. میرے بھائیو، بزرگوں، دوستوں، خواتین اسلام، ہم سبھی کو معلوم ہے کہ ہر اتوار کو ہم لوگ مسجد میں بیٹھ کر کے کچھ دینی باتیں سنتے ہیں. ہم لوگ ہر اتوار کو ایک کتاب پڑھ رہے ہیں، مسائل الجاہلیہ، یعنی جاہلیت کے مسائل کیا کیا ہیں. بہت سارے لوگوں کے اندر ابھی بھی جاہلیت ہے، پریوار میں ہے، کسی گاؤں میں ہے، محلے میں ہے. یہ سب جان کر کے ہم لوگ اس سے دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں. انشاءاللہ اس کتاب سے ایک دو باتیں سنیں گے. آج پہلے ایک دو حدیثیں ہم لوگ سن لیتے ہیں، کیونکہ 2-4 ہفتے بیچ میں ہم لوگ رکے تھے، تاکہ ذہن سازی ہو جائے. اس کے لیے ایک دو حدیثیں ہم لوگ سنتے ہیں. دیکھیے، ہم لوگوں کو 3-4 باتوں میں بڑا زور لگانا چاہیے. پہلی بات یہ ہے کہ ہم سب پر ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین کے بارے میں ہم جانکاری حاصل کریں کہ جس اللہ کی ہم عبادت کرتے ہیں وہ اللہ کون ہے، وہ اللہ کون ہے، اس کا نام کیا ہے، اس کی صفت کیا ہے، اس کی قدرت اور طاقت کیا ہے. تب اس اللہ سے محبت ہم کو بڑھے گی. دوسری بات، جس اللہ نے اس آخری پیغمبر کو بھیجا ہے، اس پیغمبر کے بارے میں ہم کو ڈیٹیل سے جاننا یہ ضروری ہے، کیونکہ اللہ کے لیے عبادت اور نبی کے طریقے پر عبادت کرنا ضروری ہے، تبھی وہ عبادت ہوگی. اسی وجہ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم سب کو جاننا ضروری ہے. اسی طریقے سے تیسری بات، اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جس اسلام کو، جس شریعت کو نازل کیا، اس شریعت کو جاننا ضروری ہے. اس شریعت کو جاننا ضروری ہے، اس کی بنیادی تفصیل، بنیادی باتوں کی تفصیل جاننا ضروری ہے. ایمان، اسلام، احسان، یہ سب پوری تفصیل کے ساتھ جاننا ضروری ہے. چوتھی بات یہ ہے کہ ان اوپر کی تینوں بات، اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، دین کے بارے میں، شریعت کے بارے میں کہاں سے سیکھیں گے؟ اللہ نے اس کے لیے قرآن اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں حدیث میں ہیں. وہاں سے لینا ہے، وہاں سے لینا ہے، وہاں سے سیکھنا ہے. ان قرآن اور حدیث کی باتوں کو صحابہ نے کیسے سمجھا، اس طریقے سے سمجھنا ہے. اور کس کے ذریعے سے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء نبیوں کے وارث ہیں. اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو یہ دین دے کر کے بھیجا تھا، اور یہ وراثت ابھی علماء کے پاس ہے، وہاں سے لینا. تو اللہ کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے دین، اسلام، شریعت کے بارے میں جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اور یہ تینوں باتیں قرآن اور حدیث میں ہیں اور صحابہ اکرام کی زندگی میں ہیں. اور یہ کہاں ملے، یہ چیزیں کہاں ملے گی؟ علماء اکرام کے پاس. یہ بنیادی باتیں ہیں، کبھی بھی ان باتوں کو نہیں بھولنا، کبھی بھی ان باتوں کو نہیں بھولنا چاہیے. اب ہم لوگ ایک دو حدیثیں سنتے ہیں. دیکھیے، ان حدیث کو سننے سے پہلے
میں یہ رکھیے کہ اسلام دے کر اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے، اور چاہے ہم کسی بھی زمانے میں رہیں، ہم کسی بھی زمانے میں رہیں، ابھی اس وقت ہیں، تو یہ کوئی نہ سمجھے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیدا ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا تو ہوتا، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس وقت پیدا ہوتے تو کوئی ضروری ہے کہ ایماندار ہی پیدا ہوتے؟ وہ ایک حدیث کے ذریعے سے میں بتاؤں گا، تو دماغ میں یہ بات رکھیے، ہم کسی بھی زمانے میں اللہ نے ہم کو اسلام دیا ہے، یہ اللہ کا ہم پر بڑا احسان ہے، تو دماغ میں یہ بات رکھیے۔ یہ جو حدیث ہم لوگ سن رہے ہیں، تو یہ حدیث جو ہے امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الصحیحہ کے اندر ذکر کیا ہے۔ الصحیحہ کے اندر حدیث نمبر 3215 میں یہ حدیث ہے۔ امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو حسن کہا ہے، اور صحیحہ اردو والی صحیحہ میں 3130/9 میں ہے، 3130/9 اردو صحیحہ میں ہے، اور عربی والی ایڈیشن میں 3215 میں ہے۔ حدیث کو دیکھیے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال انہوں نے خدمت کیا، یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ای الخلق اعجب ایمانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن لوگوں سے پوچھا کہ بتلائیے مخلوق میں ایمان کے بارے میں سب سے پسندیدہ کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں صحابہ اکرام سے کہ تم لوگ بتلاؤ کہ ایمان کے لحاظ سے، ایمان کے بارے میں سب سے پسند آنے والا آدمی، اچھا آدمی کون ہے؟ صحابہ اکرام کیا کہتے ہیں؟ صحابہ اکرام نے کہا الملائکہ۔ مخلوق میں کون سب سے اچھا ہے ایمان کے بارے میں؟ مخلوق میں انسان، جن وغیرہ، فرشتے سب آتے ہیں، تو صحابہ اکرام نے کہا کہ فرشتے سب سے اچھے ہیں، فرشتے سب سے اچھے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیف لا یؤمنون، کیف لا یؤمنون، فرشتے کیوں نہیں ایمان لائیں گے؟ فرشتے کیوں نہیں ایمان لائیں گے؟ وہ فرشتے تو اللہ رب العالمین کے بہت انتہائی قریب ہیں، یہ تعجب والی بات نہیں۔ تو پھر صحابہ کرام نے کہا النبیون، ایمان کے لحاظ سے سب سے مخلوق میں بہتر لوگ پیغمبر ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نبی کے اوپر تو وحی آتی ہے، تو کیوں نہیں ایمان لائیں گے؟ نبیوں کے اوپر تو وحی آتی ہے، تو کیوں نہیں ایمان لائیں گے؟ صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تب صحابہ ہیں، ہر نبیوں کے جو ساتھی ہوتے ہیں، آپ کے ساتھی صحابہ ایمان کے بارے میں سب سے افضل ہیں، سب سے اچھے ہیں، پسندیدہ ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انبیاء کے ساتھی ہیں، وہ کیوں نہیں ایمان لائیں گے؟ انبیاء کے ساتھی ہیں، کیوں نہیں ایمان لائیں گے؟ صحابہ کرام اب خاموش ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں وَلَكِنَّ أَعْجَبَ النَّاسِ إِيمَانًا قَوْمٌ يَجِئُونَ مِن بَعْدِكُمْ فَيَجِدُونَ كِتَابًا مِنَ الْوَحْيِ فَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَتَّبِعُونَهُ فَهُمْ أَعْجَبَ النَّاسِ إِيمَانًا أَوِ الْخَلْقِ إِيمَانًا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لوگوں میں سب سے بہترین پسندیدہ لوگ ایمان کے بارے میں وہ لوگ ہیں، وہ قوم ہے جو تم لوگوں کے بعد قوم آئے گی، تم لوگوں کے بعد ایک قوم آئے گی، اور وہ کیا کریں گے؟ فَيَجِدُونَ كِتَابًا مِنَ الْوَحْيِ، وہ لوگ کتاب پائیں گے جس میں وحی ہے، وحی کی کتاب۔ وحی کی کتاب کون سی ہے؟ قرآن مجید ہے۔ وہ لوگ وحی کی کتاب پائیں گے، فَيُؤْمِنُونَ بِهِ، تب اس کتاب پر ایمان لائیں گے۔ دیکھیے، اس کتاب پر ایمان لائیں گے، وَيَتَّبِعُونَهُ، اور اس کتاب کی اتباع کریں گے، اس کتاب کو فالو کریں گے، پیچھے پیچھے چلیں گے۔ اور یہی لوگوں میں اور مخلوق میں سب سے بہترین ایمان
ایمان کے لحاظ سے پسندیدہ لوگ ہیں، ایمان کے لحاظ سے سب سے پسندیدہ لوگ ہیں۔ اس سے ہرگز یہ مت سمجھ لیجئے کہ صحابہ اکرام کے بعد آنے والے لوگ نبیوں سے اور صحابہ سے افضل ہو گئے، نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ تعجب ہوگا کہ پیغمبر کے گزر جانے کے بعد، وحی کا زمانہ گزر جانے کے بعد وحی کو کتاب میں دیکھ کر ایمان لائے۔ یہ تعجب ہوگا اس زمانے میں، بہت سارے لوگ گمراہ ہوں گے لیکن یہ ایماندار ہوں گے۔ اس وجہ سے وہ بڑے پسند لوگ ہیں، پسند کیے جانے والے لوگ، پسند کیے جانے والے لوگ۔ ہم لوگ نبی کو دیکھیں، کسی پیغمبر کو دیکھیں، وحی کا زمانہ پائے ہیں، لیکن وحی کی کتاب ہے کہ نہیں، قرآن ہے کہ نہیں، تو اس پر ایمان ہمارا ہے۔ اگر اس کی اتباع کریں گے تو اس حدیث کے اندر ہم بھی شامل ہو جائیں گے انشاءاللہ ہم بھی شامل ہو جائیں گے۔ اب کتنی بڑی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری سنا رہے ہیں ایسے لوگوں کو جو اس زمانے میں نہیں پیدا ہوئے، صحابہ اکرام کے بعد پیدا ہوئے، اور وحی والی کتاب قرآن مجید کو دیکھیں گے، پڑھیں گے، اس کی اتباع کریں گے، وہ بھی خوش نصیب ہی ہے، وہ بھی خوش نصیب ہی ہے۔ مخلوق میں ایمان کے لحاظ سے بہت پسند کیے جانے والے لوگ ہیں اللہ کے نزدیک۔ اسی وجہ سے یہ بھول جائیے کہ ہم اس زمانے پیدا ہوئے تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے نزدیک ہماری کوئی قدر ہی نہیں ہے۔ اگر ہمارے پاس ایمان ہے، اسلام ہے اور قرآن مجید کی اتباع ہے تو اللہ کے نزدیک اس زمانے کے مخلوق میں سب سے بہترین لوگ، سب سے بہترین لوگ ہیں۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے، میں نے کہا کہ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اس زمانے میں پیدا ہوتے تو اچھا ہوتا۔ ہاں، یہ کہنا چاہیے کاش کہ اس زمانے میں مومن بن کر پیدا ہوتے، کیونکہ ضروری نہیں کہ کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیدا ہو گیا تو وہ ایمان بھی لائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے یہودیوں نے دیکھا کہ نہیں دیکھا، عیسائیوں نے دیکھا، مشرکین مکہ نے دیکھا، آپ کی بات کو کان سے سنا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار آپ کے پاس اٹھے بیٹھے، آپ کو پالا، آپ کو پال کر کے بڑا کیا، لیکن ان میں سے کتنے ایسے ہیں جو ایمان نہیں لائے، ایمان نہیں لائے۔ اور ہم نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں اور نہ ہی آپ کی بات کو کان سے سنیں، وہ آپ کی باتیں کتابوں میں علماء کے ذریعے سے سن رہے ہیں اور آپ پر ایمان ہے، آپ کے طریقے پر ہیں، تو ہم خوش نصیب ہیں۔ اور اس زمانے میں بھی رہ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کے، ان کی باتوں کو اپنے کانوں سے سن کر کے ایمان نہیں لائے تو ان کی کوئی قدر نہیں، ان کی کوئی قدر نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ بات ہم کو یاد رکھنی چاہیے۔ اس کو ایک روایت کے ذریعے سے ہم لوگ سمجھتے ہیں۔ یہ روایت جو ہے مسند احمد کے اندر ہے، مسند احمد کے اندر ہے، اسی طریقے سے طبرانی الکبیر کے اندر ہے، اور اس حدیث کو امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الصحیحہ کے اندر ذکر کیا ہے۔ صحیحہ کے اندر 2823 کے اندر 2823 بولے تو 20/3 2820/3 کے اندر عربی نسخے میں اور اردو نسخے میں 1090/7 کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن جبیر بن نفیل کہتے ہیں، اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، یعنی جبیر بن نفیل کہتے ہیں کہ جلسنا الی المقداد بن الاسود، ہم لوگ مقداد بن اسود صحابی رسول ہیں، مقداد بن اسود صحابی ان کے پاس بیٹھے ہوئے، ایک دن ان کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، فمر بہ رجل، تو ایک آدمی پار ہو رہا ہے، بہت غور سے سنی، ایک آدمی پار ہو رہا ہے، تو اس آدمی نے حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو یہ صحابی ہے، مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، آپ کے ساتھ بیٹھے تھے، آپ کی باتوں کو سنا تھا، تو وہ گزرنے والا آدمی کہنے لگا طوبیٰ لہاتین العینین اللتین رأتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا
صحابہ اکرام صحابی کو کیا کہنے لگے؟ ان دونوں آنکھوں کے لیے بشارت ہے، ان کی دونوں آنکھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے. واللہ انا لوددنا ان رأینا ما رأیتا وشہدنا ما شہدتا. اللہ کی قسم ہم لوگ بھی ارادہ کرتے ہیں، تمنا کرتے ہیں کہ کاش کہ ہم بھی وہی چیز دیکھتے جو چیز آپ نے دیکھا ہے. جس چیز کا مشاہدہ نبی کے زمانے میں آپ نے کیا ہے، ہم بھی اسی طریقے سے دیکھنا چاہتے ہیں، ہماری تڑپ ہی ہے. یہ سن کر کے حضرت مقداد بن الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے غصے ہو گئے. اب سوچیے، غصے ہو گئے تو حضرت جبیر بن نفیر کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو بہت تعجب ہوا کہ وہ آدمی تمنا کر رہا ہے کہ کاش کہ اپنی آنکھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے، اس زمانے میں ہوتے، اور حضرت مقداد صحابی یہ غصہ ہو رہے ہیں. حضرت مقداد صحابی غصہ ہو رہے ہیں تو ہم لوگوں کو بڑا تعجب ہوا اور ہم لوگوں نے کہا یہ تو خیر کی بات کر رہے ہیں. تو حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھیوں کی طرف گھومے اور کیا کہنے لگے؟ دیکھیے اللہ اکبر، یہ بہت اہم بات ہے. کہنے لگے ما يحمل الرجل على ان يتمنى محضرا غيبه الله عنه لا يدري لو شهده كيف كان يكون فيه. کہنے لگے کہ اس آدمی کو کیا ضرورت تھی اسے کہنے کی؟ کیوں اس نے کہا؟ جس زمانے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو غائب رکھا، جس زمانے میں اللہ نے پیدا نہیں کیا، اس زمانے کے بارے میں کیوں ایسا کر رہا ہے؟ اس کو معلوم ہی نہیں ہے. اس آدمی کو معلوم نہیں ہے. اگر یہ اس زمانے میں ہوتا تو اس کے ساتھ کیا ہوتا اس کو معلوم ہی نہیں. بس میں آ رہی ہے، اگر اس زمانے میں نبی کے زمانے میں یہ آدمی ہوتا تو اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا، اس کی حالت کیا ہوتی، اس کو معلوم ہی نہیں ہے. اور پھر کہنے لگے واللہ لقد حضر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقوام. کہنے لگے کہ اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسی قوم بھی تھی اکبہم اللہ علی مناخرہم فی جہنم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں ایسی قوم بھی تھی جن لوگوں کو اللہ نے منہ کے بل گھسیٹ کر کے جہنم میں ڈال دیا ہے. یہ کیا کہہ رہا ہے کہ ہم رسول کے زمانے میں ہوتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو کچھ ایسے لوگ بھی تھے جن کو اللہ نے منہ کے بل گھسیٹ کر کے جہنم میں ڈال دیا ہے. کیوں ایسا کیا؟ کہنے لگے لم یجیبوہ، وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہیں کیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اپنی آنکھوں سے دیکھا، آپ کی باتوں کو کانوں سے سنا، رسول کا زمانہ پایا، آپ کے ساتھ اٹھے بیٹھے، لیکن آپ کی باتوں کو قبول نہیں کیے. ولم یصدقوہ، اور آپ کو سچا نہیں سمجھا، آپ کو سچا نہیں سمجھا. اولا تحمدون اللہ. اور پھر کہنے لگے اپنے ساتھیوں کو، کہنے لگے کیا تم اللہ رب العالمین کی تعریف نہیں کرتے ہو؟ کیا تم اللہ کی تعریف نہیں کرتے ہو؟ اذ اخرجکم لا تعرفون الا ربکم. اللہ نے تم کو ایسے پیدا کیا، اس زمانے میں پیدا کیا اور تم اللہ کو جان رہے ہو. اس زمانے میں اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے اور تم اللہ کو جان رہے ہو. کچھ لوگ تو نبی کے زمانے میں تھے، اللہ نے جہنم میں ڈال دیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی بات کو قبول نہیں کیے، آپ کو سچا نہیں سمجھے، اللہ نے جہنم میں ڈال دیا. تم اس کے بعد پیدا ہوئی ہو لیکن اللہ کو جانتے ہو، لیکن اللہ کو جانتے ہو. مصدقین لما جاء بہ نبیکم، اور تمہارے نبی جو کچھ بھی تمہارے پاس لے کر کے آئے اس کو سچ سمجھ رہے ہو، اس کو سچ سمجھ رہے ہو. کیا اس بات پر اللہ کی تعریف نہیں کرتے؟ کیا اس بات پر اللہ کی تعریف نہیں کرتے؟ قد کفیتم البلاء بغیرکم، اللہ نے تم کو بچا لیا اور بہت سارے لوگ مصیبتوں میں، آزمائش میں ابھی پڑے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے تم کو بچا لیا ہے. دیکھو بہت سارے لوگ کافر ہیں، مشرک ہیں، یہود اور نصارہ ہیں تمہارے علاوہ. آج ہم لوگ یہاں بیٹھ کر کے سوچیے اللہ کے فضل و کرم
سے اللہ پر ہم کو ایمان ہے کہ نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے، لیکن بہت سارے لوگ کافر مشرک یہود اور نصارہ ہیں کہ نہیں؟ ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیدا نہیں ہوئے، لیکن ابھی اللہ نے ایمان دیا کہ نہیں دیا؟ بہت سارے لوگ محروم ہیں، تو ان سے اچھے ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ تو یہی بات حضرت مقداد اپنے ساتھیوں کو سمجھا رہے ہیں کہ تمہارے علاوہ بہت سارے لوگ ابھی مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں، بلاؤں میں پڑے ہوئے ہیں۔ واللہ لقد بعث اللہ النبی، اللہ کی قسم اللہ نے اپنے نبی کو ایسے سخت حالت میں بھیجا۔ دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں، ایسے سخت حالت میں بھیجا بعث علیہا نبی من الانبیاء فی فترۃ وجاہلیۃ، کہ جس سختی میں کسی پیغمبر کو اللہ نے نہیں بھیجا تھا، ایسے سختی کے زمانے میں بھیجا تھا، اور نبیوں کا سلسلہ ختم ہو کر کے گیپ ہو گیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان میں اٹھائے جانے کے کئی سو سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے نا، بیچ میں پیغمبروں کا زمانہ ختم تھا۔ جاہلیت کے زمانے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا۔ کس زمانے میں؟ اس زمانے میں حالت کیا تھی؟ کہتے ما يرون ان دینا افضل من عباد الاوثان، اس زمانے میں سب سے اچھا دین، افضل دین یہی مانا جاتا تھا بتوں کی پوجا۔ سب سے افضل دین بتوں کی پوجا مانا جاتا تھا۔ ایسے زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور کیا لائے؟ وجاء بفرقان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرقان لائے، یعنی قرآن لائے۔ قرآن لائے اور کیا کیا اس قرآن کے ذریعے سے؟ فرق به بین الحق والباطل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کے ذریعے سے حق اور باطل کے درمیان فرق کر دیا، حق اور باطل کے درمیان فرق کر دیا۔ وفرق بین الوالد وولدہ، باپ اور بیٹوں کے درمیان بھی فرق کر دیا، یعنی باپ اگر مسلمان تو بیٹا کافر، بیٹا مسلمان تو باپ کافر۔ ایسا تھا اس زمانے میں، ایسا تھا اس زمانے میں۔ حتی ان کان الرجل لیرا والدہ وولدہ واخاہ کافرا، یہاں تک کہ آدمی اس زمانے میں یہ دیکھتا تھا کہ اس کا بچہ کافر ہے، اس کا باپ کافر ہے، اس کا بھائی کافر ہے، اور اللہ نے اس آدمی کے لیے، اس آدمی کے دل کو ایمان کے لیے کھول دیا ہے، لیکن اس کے باپ، اس کے بیٹے، اس کے بھائی کو اللہ تعالیٰ نے کافر بنایا۔ وہ لوگ کفر میں، اللہ نے ان میں سے اس کو ایمان دیا ہے۔ اور یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ علم انہ ان ہلک دخل النار، اور وہ آدمی جس کو اللہ نے اس زمانے میں ایمان دیا، اس کا باپ، بیٹا، بھائی سب کافر ہیں، وہ جان رہا ہے اگر میرا بیٹا، اگر میرا باپ، اگر میرا بھائی اسی کفر میں مر جائے تو جہنم میں چلے جائیں گے، وہ جہنم میں چلے جائیں گے۔ گھر میں صرف یہی اسلام میں ہے، یہی اسلام میں ہے۔ اور کہتے ہیں فلا تقر عینہ وهو يعلم ان حبیبہ فی النار، تو اس وجہ سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہو رہی، یعنی بے چین ہو جاتے کہ میرا بچہ کافر ہے، میرا باپ کافر ہے، میرا بھائی کافر ہے، اس حالت میں مر جائے تو یہ جہنم میں چلے جائیں گے، اور میں مسلمان ہوں۔ وہ بے چین ہو جاتے تھے، کیوں؟ ان کا محبوب جہنم میں چلا جائے گا اگر مر جائے تو۔ ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے زمانے میں بھیجا، اور کہتے ہیں انہا للتی قال اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں کہا ہے والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، کہ وہ لوگ کہتے تھے اس زمانے میں اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم کو ایسے بیوی، ایسے بچے دے کہ جن کو دیکھ کر کے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو، یعنی مومن بنا۔ یہ پوری حدیث ہے۔ کچھ باتیں سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے۔ اسی وجہ سے میں پہلے کہا کسی بھی زمانے میں، کسی بھی وقت میں ہم ہیں اور اللہ کا دین ہمارے پاس ہے، اسلام ہے، ایمان ہے، تو بڑے خوش نصیب ہیں، بڑے خوش نصیب ہیں۔ یہ مت سمجھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صرف پیدا ہو جانا یہ خوش نصیبی ہے، نہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں
جو لوگ پیدا ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر تھے وہ خوش نصیب تھے، وہ خوش نصیب تھے. ورنہ بہت سارے لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ کی باتوں کو سنا، آپ کو پالا بڑا کیا، لیکن وہ جہنم میں جائیں گے، وہ جہنم میں جائیں گے. کیوں؟ دین نہیں، ایمان نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو قبول نہیں کیے. تو غور کیجئے کہ جو لوگ نبی کو دیکھے، پالے بڑا کیے اور آپ کو سچا نہیں سمجھے، آپ کی باتوں کو قبول نہیں کیے، وہ کسی بھی فضیلت کے حقدار نہیں. تو اس زمانے میں رہ کر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے ہی نہیں ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اپنے کانوں سے سنے ہی نہیں ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو قبول بھی نہیں کرتے، وہ کیا، اس کی کیا حالت ہوگی؟ وہ جنت میں چلا جائے گا؟ نہیں جائے گا. اسی وجہ سے ہم کسی بھی زمانے میں رہیں، یہی بات ہمارے اندر ہونی چاہیے کہ ہمارے اندر اللہ کی پہچان ہے کہ نہیں. اسی وجہ سے حضرت مقداد بن اسود نے کیا کہا؟ اللہ نے تم کو پیدا کیا، اللہ کو تم جان رہے ہو، شکریہ ادا کرو، اللہ کی تعریف کرو کہ تم اللہ کو جان رہے ہو. اسی وجہ سے میں پہلے ہی کہا کہ سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اللہ کو جانیں. اور کیا کہا؟ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی باتوں کو سچ سمجھ رہے ہو، سچ سمجھ رہے ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی باتوں کو جاننا ہمیں ضروری ہے. آپ کی بات کو چھوڑ دیں گے اور پوری دنیا کے لوگوں کی بات کو مانیں گے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہ دونوں حدیثوں میں بہت کچھ باتیں ہیں. مجھ سے زیادہ ہو سکتا ہے کہ آپ سمجھ رہے ہیں، مجھ سے زیادہ ہو سکتا ہے کہ آپ سمجھ رہے ہیں. اسی وجہ سے یاد رکھیے، اللہ کے فضل و کرم سے اس زمانے میں ہم اہل ایمان بڑے خوش نصیب ہیں، خوش نصیب ہیں. بس یہ ہے دعا کرنی چاہیے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، ہمارا ایمان باقی رہے، ہمارا ایمان بچا رہے. اس بات کی فکر اپنی جان سے بھی زیادہ ہونی چاہیے، اپنی جان سے بھی زیادہ فکر ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس مرتے دم تک ایمان باقی رہے، مرتے دم تک ایمان باقی رہے. اس بات کی فکر ہونی چاہیے، ورنہ ہمارے لیے کوئی قدر نہیں. یہ بہت اہم باتیں تھیں. اور ایک حدیث ہم لوگ سنتے ہیں، اس کے اندر بھی بڑا پیغام، بہت ساری باتیں. دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو اگر سونے سے لکھ دیں گے نا تو اس کا حق ادا نہیں ہوگا. سونے کے پانی سے بھی لکھ دیں گے، اس کا حق ادا نہیں ہوگا. اتنی قیمتی باتیں نبی کی ہوتی ہیں، صحابہ کی باتیں اتنی قیمتی ہوتی ہیں. یہ ہے کہ ہم سن کر کے ان باتوں کو دل میں بیٹھا کر رکھیں، دماغ پر بیٹھا کر رکھیں اور عمل کی کوشش کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سمجھنے کی توفیق دے. ورنہ دنیا میں بہت سارے لوگ سمجھتے ہی نہیں، عمل کہاں سے کریں گے بھائی؟ سمجھتے ہی نہیں تو عمل کہاں سے کریں گے؟ تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہم کو دین کی سمجھ دے اور پھر اس کو قبول کر کے عمل کی توفیق دے. بغیر اللہ کی توفیق کے ہم عمل نہیں کر سکتے. تو ایک حدیث ہم لوگ سنتے ہیں، اس حدیث میں جو اہم بنیادی بات ہے وہ آپ دماغ میں رکھیے. دیکھیے اگر کوئی کمپنی کوئی سامان ہم لوگ خریدتے ہیں کہ نہیں تو اس میں گارنٹی دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ 1 سال 2 سال گارنٹی دے دیتے ہیں. سامان گھوم کر کے واپس کر دو یا ٹھیک کر دیں گے. معمولی دنیا کی کمپنی ہم کو ضمانت دے رہی ہے، حفاظت کی ضمانت کہ سامان لے جاؤ، ہم دیکھ لیں گے، خراب ہوگا تو ٹھیک کر کے دے دیں گے. آدمی خوشی خوشی لے کر کے آتا ہے کہ نہیں، دوسرے کو بتاتا ہے 5 سال کی گارنٹی ہے بھائی، 5 سال کی گارنٹی ہے. تو دنیا میں لوگ اطمینان ہو جاتے ہیں. باپ بیٹے کو کہتا ہے بیٹا جاؤ، ہم تم کو دیکھ رہے ہیں کون کیا کرتا ہے. تو بیٹا بالکل نڈر ہو کر جا رہا ہے. ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ کوئی اسکول کا پرنسپل کسی بچے کو کہہ دیا کہ ٹھیک ہے میں تمہارے بارے میں ذمہ داری لیتا ہوں، اچھا سے رہو. تو بندہ دوسرے بچوں سے وہ بالکل فری ہو جاتا ہے. کیوں؟ ضمانت لے لیا ہے، حفاظت کی ذمہ داری لے لیا ہے. ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آ گئی. کسی کے بارے میں اگر اللہ تعالیٰ ہمارا ذمہ لے لے کہ میں تمہاری حفاظت کروں گا تو کتنی اچھی بات ہے. بات میں آ رہی ہے.
لے رہا ہے دنیا میں اس کی کوئی گارنٹی بھی نہیں، لیکن ہم اس پر بھروسہ کر لیتے ہیں، اعتماد کر لیتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ تعالیٰ ہمارے بارے میں گارنٹی لے رہا ہے، لیکن ہم کو اس کی کوئی قدر نہیں، اس کی ہم کو کوئی قدر نہیں ہے۔ اور کیسے گارنٹی لے رہا ہے؟ بہت سارے چیزوں کو کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ گارنٹی لیتا ہے کہ میں تمہاری عبادت کروں گا۔ ان میں سے 3 ایسے کام ہیں جس کو میں بتانے جا رہا ہوں۔ لگے گا کہ بالکل معمولی، لیکن اللہ نے گارنٹی لیا بندے کے بارے میں۔ اسی وجہ سے میں پہلے ہی بول دیا کہ دنیا میں ایک معمولی سی چیز خریدتے ہیں اور گارنٹی دے دیتے ہیں تو خوش ہو جا رہے ہیں، اور اللہ گارنٹی لے رہا ہے اور ہم کو اس کی قدر نہیں، ہم کو اس کی قدر نہیں۔ یہ ہماری بیوقوفی ہے، ہماری ناسمجھی ہے۔ اسی وجہ سے یاد رکھیے، اللہ اور اس کے رسول کی بات دنیا کے تمام لوگوں کی باتوں سے بہت کئی گنا زیادہ مضبوط ہے۔ اس میں پکا یقین ہے کہ ایسا ہوگا۔ دنیا میں کوئی گارنٹی ہے تو اس پر کوئی یقین نہیں کہ وہ ایسا کرے گا یا نہیں کرے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی دھوکہ نہیں، پکا وہ بات ہوتی ہے۔ وہ حدیث کیا ہے؟ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، سنن ابی داؤد کی حدیث ہے 2490 کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو الادب المفرد کے اندر بھی ذکر کیا ہے۔ امام بخاری کی صحیح بخاری ہی صرف کتاب نہیں بلکہ ان کی بہت ساری کتابیں ہیں، ان کتابوں میں سے ایک کتاب الادب المفرد بھی ہے۔ الادب المفرد کے اندر 1094 کے اندر یہ روایت موجود ہے، اور اس حدیث کو امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی صحیح کے اندر ذکر کیا ہے۔ 490 کے اندر یہ روایت صحیح ابن حبان کے اندر ہے۔ حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاثۃ کلہم ضامن علی اللہ، کہتے ہیں 3 قسم کے ایسے لوگ ہیں، ان تینوں قسم کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لے لی ہے۔ تو سوچیے، 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں، ان تینوں قسم کی حفاظت کی ذمہ داری، ضامن اور گارنٹی اللہ نے لیا ہے۔ اور کس بات کی گارنٹی لیا ہے میں آگے بتا رہا ہوں۔ گارنٹی لے لیا، وہ 3 لوگ کون ہیں؟ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، رجل خرج غازیا فی سبیل اللہ فہو ضامن علی اللہ، جو آدمی اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے غازی بن کر نکلا، مجاہد بن کر کے نکلا، اس آدمی کی گارنٹی اللہ لے لیتا ہے۔ اس آدمی کی گارنٹی اللہ لے لیتا ہے۔ کس بات کی گارنٹی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حتی یتوفاہ فیدخلہ الجنہ، اگر وہ بندہ مر گیا، اللہ تعالیٰ اس بات کی گارنٹی لے لیا ہے کہ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ اللہ نے گارنٹی لیا ہے، کوئی آدمی نے نہیں، کہ اگر وہ مر گیا تو جنت میں داخل ہو جائے گا۔ او یردہ بما نال من اجر و غنیمہ، اگر بچ کر کے واپس آ گیا تو اللہ نے ذمہ داری لیا کہ ایسے نہیں آئے گا، ثواب لے کر کے آئے گا اور مال غنیمت بھی لے کر کے آئے گا، یعنی مال بھی لے کر کے آئے گا۔ یہ اللہ کی گارنٹی ہے، یہ اللہ کی گارنٹی ہے۔ یہ پہلا آدمی ہو گیا۔ دوسرا آدمی، رجل راح الی المسجد فہو ضامن علی اللہ، دوسرا آدمی وہ آدمی جو مسجد آتا جاتا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے مسجد ہی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے مسجد ہی میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا آدمی جو مسجد آتا جاتا ہے فہو ضامن علی اللہ، تو وہ آدمی اللہ کی گارنٹی میں، اللہ کی حفاظت میں، حتی یتوفاہ اللہ، حتی یتوفاہ، اگر آنے جانے میں مر گیا تو فیدخلہ الجنہ، اللہ کی گارنٹی ہے کہ جنت میں داخل کرے گا، اللہ کی گارنٹی ہے کہ جنت میں داخل کرے گا۔ او یردہ بما نال من اجر و غنیمہ، اگر بچ کر کے گھر واپس آ گیا، مسجد سے لوٹ کر کے چلا آیا، تو وہ اجر اور غنیمت یعنی خیر اور برکت لے کر کے آئے گا۔ اللہ اکبر، دیکھیے
سے مسجد آ رہا ہے جا رہا ہے، مسجد آتے آتے مر گیا تو جنت میں جائے گا، اگر بچ گیا تو ایسے خالی ہاتھ نہیں آئے گا، اجر ثواب لے کر کے آئے گا اور غنیمت خیر اور برکت لے کر کے آئے گا، غنیمت لے کر کے آئے گا۔ تیسرا آدمی رجل دخل بیتہ بسلام فهو ضامن علی اللہ عز وجل۔ تیسری قسم کے آدمی وہ ہے جو اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے، دیکھیے گھر میں جا رہا ہے تو سلام کر کے داخل ہوتا ہے، اللہ اکبر۔ دیکھیے یہ کیا، اس میں پیسہ لگے گا، روپیہ لگے گا؟ جو آدمی گھر میں داخل ہوتا ہے تو سلام کر کے داخل ہوتا ہے، وہ آدمی اللہ کی ضمانت میں ہے، اللہ کی حفاظت میں، اللہ کی گارنٹی میں ہے، اللہ کی گارنٹی میں۔ یہ تینوں قسم کے لوگ، تین قسم کے لوگوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے جو حفاظت کی گارنٹی دیا وہ دو قسم کی گارنٹی ہے، وہ دو قسم کی گارنٹی ہے، دنیا اور آخرت دونوں کی گارنٹی اللہ نے لیا ہے، دنیا اور آخرت کی گارنٹی اللہ نے لیا ہے۔ اس بات کی دنیا اور آخرت کی گارنٹی اللہ نے لیا ہے، اس بات کو اور وضاحت کر کے سنتے ہیں یہی روایت جو ابن حبان نے کہا نا کہ ابن حبان کے اندر بھی یہ حدیث ہے، اس کے اندر ابن حبان میں الفاظ یہ دیکھیے اللہ اکبر، ان الفاظ کو سن کر کے اور زیادہ اس حدیث کو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ثلاثۃ کلھم ضامن علی اللہ ان عاش رزق وکفی وان مات ادخلہ اللہ الجنہ۔ کہا کہ تین قسم کے لوگ ایسے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے گارنٹی لے لیا ہے، گارنٹی دو قسم کی گارنٹی، دنیا اور آخرت کی گارنٹی۔ کیسے؟ کہا اگر وہ لوگ زندہ رہیں گے، یہ تینوں قسم کے لوگ اگر دنیا میں زندہ رہیں گے تو زندگی بھر اللہ تعالیٰ دو چیز دے گا، کیا؟ روزی کا، اللہ رزق دے گا، اللہ ان کو رزق دے گا۔ ہم لوگ سب سے پریشان اسی رزق کے بارے میں ہوتے ہیں نا کہ کمائی رک جائے گی تو کیا ہو جائے گا، اور اتنے بڑے اللہ تعالیٰ سے اتنے بڑے اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں جو پوری دنیا کو چلاتا ہے۔ اب ہمارا پیٹ کتنا بڑا ہے، اگر کوئی آدمی 2 پلیٹ دیا تو کھاتے کھاتے حالت خراب ہو جائے گی، پوری دنیا کو اللہ کھلاتا پلاتا ہے، اس اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ تین قسم کے لوگ اگر زندہ رہیں گے تو اگر جتنا دن زندہ رہیں گے روزی کا، اللہ روزی دے گا، اللہ روزی دے گا۔ دوسری بات دنیا میں کیا ہوگی؟ وقفیہ، اللہ تعالیٰ کافی ہو جائے گا ان کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے اللہ کافی ہو جائے گا۔ کافی کیسے ہوگا؟ انشاءاللہ میں ایک حدیث کے ذریعے سے مثال دیتا ہوں کیسے کافی اللہ ہوتا ہے۔ بہت تعجب ہوگا اس حدیث کو سن کر کے، اور بہت عبرت اور نصیحت کی باتیں اس حدیث کے اندر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کافی ہو جائے گا، اور یہ تو دنیا میں روزی اور اللہ تعالیٰ کافی ہو جائے گا۔ اللہ کافی کیسے ہوگا؟ یاد رکھیے بلا مصیبت دوسرے کی طرف سے آنے والی پریشانی اس سب سے اللہ نجات دے گا، اللہ تعالیٰ نجات دے گا۔ یہ دنیا میں اگر وہ مر گیا وَإِنْ مَاتَ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ، آخرت کی گارنٹی ہے کہ اگر وہ مر گیا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ یہ دو گارنٹی ہے، دنیا کی گارنٹی کہ اللہ رزق دے گا اور اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا، اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا، اور آخرت کی گارنٹی یہ کہ اللہ جنت میں داخل کرے گا، یعنی جہنم سے بچا لے گا، جہنم سے بچا لے گا۔ اور وہی تینوں آدمی، وہی تینوں آدمی جو بھی ہم لوگ پڑھے ہیں، کیا ہے؟ من دخل بیتہ فسلم فهو ضامن اللہ، جو آدمی اپنا گھر داخل ہوتا ہے، گھر میں سلام کرتا ہے تو اللہ کی گارنٹی میں۔ اتنا آسان تھا، ہم لوگوں کو شرم آتی ہے، گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کریں گے کیا، ایسے سمجھتے ہیں نا؟ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا کہا؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اذا خرج الرجل من بیتہ فقال بسم اللہ توکلت علی اللہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا یا بنیا، اے میرے بچے پیارے، اذا دخلت علی اہلک، جب تم اپنے گھر والوں کے پاس جاؤ، فسلم، تو سلام کرنا۔ یہ سلام کیا ہوگا؟ یکن برکتن علیک، تمہارے لیے برکت ہو جائے گی، یہ سلام تمہارے لیے برکت بن جائے گا۔ وعلی اہل بیتک،
اور تمہارے پورے گھر والوں کے لیے برکت ہو جائے گا، پورے گھر والوں کے لیے برکت ہو جائے گا۔ تو پہلا وہی آدمی، تینوں آدمی میں سے ایک آدمی وہی ہے کہ جو گھر میں داخل ہوتا ہے سلام کر کے، اور دوسرا جو مسجد آتا ہے جاتا ہے اللہ کی ضمانت میں ہے، اور اس میں سے ایک آدمی ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں کی ذمہ داری لے لیا ہے۔ تو اللہ کی ذمہ داری پہ کوئی بھی شک نہیں ہے، یقین ہے۔ دنیا میں معمولی سی 100 روپیہ کی چیز کی گارنٹی ہوتی ہے تو ہم خوش ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے گارنٹی لیا ہے اور ہم لوگ اتنا بھول جاتے ہیں۔ تو یہ بات ہے۔ ایک بات یہاں میں نے کہا کہ اللہ کافی ہو جاتا ہے، اللہ کافی ہو جاتا ہے۔ جس کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہو جاتا ہے نا، دنیا کی کوئی بھی طاقت اس کو ہلا نہیں سکتی، کوئی بھی طاقت اس کو ہلا نہیں سکتی ہے۔ مسلم کی ایک حدیث میں سنا رہا ہوں، مسلم کی حدیث جو حدیث نمبر 3005 ہے، حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے ایک راوی ہے، فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، یہ ہو سکتا ہے کہ بہت بار یہ واقعہ سنے ہوں گے، لیکن ایک بات اور یاد تازہ ہم لوگوں کو کر لینا چاہیے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کانا ملک فی من کان قبلکم، صحابہ کرام کو کہتے ہیں تم سے پہلے کے زمانے میں ایک بادشاہ تھا، تم لوگوں سے پہلے کے زمانے میں ایک بادشاہ تھا، اور اس بادشاہ کا ایک جادوگر بھی تھا، جادوگر کو ایک پال کر رکھا تھا۔ تو جب وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا تو بادشاہ سے اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، میں تو ابھی بوڑھا ہو گیا، آپ ایک بچے کو دیکھیے میرے پاس بھیجیے، میں اپنا جادو اس بچے کو سکھا دوں گا، وہ جادو اس بچے کو سکھا دوں گا۔ بادشاہ نے ایک بچے کو چنا اور اس جادوگر کے پاس بھیجنا شروع کیا، بچہ آنے جانے لگا۔ تو جادوگر کے پاس جب وہ بچہ جاتا تھا تو راستے میں ایک راہب اس وقت کے جو دیندار ہوتے تھے، اس وقت جو دین تھا، اس کے جانکار راہب عبادت کرنے والے کا گھر بیچ میں پڑتا تھا۔ تو بچہ کیا کرنے لگا، جادوگر کے پاس جاتے جاتے اس راہب کے پاس بھی جانے لگا، اس عبادت کرنے والے کے پاس جانے لگا اور اس سے کچھ باتیں سننے لگا۔ تو اس کی باتیں اس کو پسند آنے لگی، خلاصہ میں یہ کر رہا ہوں، اس کی باتیں پسند آنے لگی۔ تو جادوگر کے پاس جاتے جاتے لیٹ ہو جانے لگا، تو جادوگر مارنے لگا، اس کو مارتا تھا۔ آ کر کے راہب کو بتایا کہ جادوگر کے پاس جانے میں لیٹ ہو جاتی ہے تو جادوگر مجھ کو مارتا ہے۔ تو ایک ترکیب راہب نے بتلایا کہ جب جادوگر مارنا چاہے گا تو کہنا کہ گھر میں تھوڑا لیٹ ہو گیا ہے۔ اور جادوگر کے پاس جادو سیکھ کر کے جب آتا تھا پھر بھی وہاں راہب کے پاس جاتا تھا، آنے کے وقت بھی اور جاتے وقت بھی، اور گھر میں لیٹ ہوتا تھا تو گھر والے ڈانٹتے تھے۔ تو کہہ دیا راہب نے کہ جب گھر والے ڈانٹیں گے تو کہنا کہ جادوگر کے پاس لیٹ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے آنا جانا کرنے لگا۔ ایک دن کیا ہوا کہ راستے میں ایک بہت بڑا جانور پڑ گیا اور لوگوں کا آنا جانا رک گیا، پریشان ہونے لگے۔ تو اس بچے نے کہا اب میں آزماؤں گا کہ وہ جادوگر افضل ہے یا یہ دیندار آدمی افضل ہے۔ اب میں آزماؤں گا وہ جادوگر جس کے پاس میں جادو سیکھتا ہوں، اس کا جادو صحیح ہے، افضل ہے، یا یہ دیندار کی باتیں صحیح ہے، اس کے رب کی باتیں صحیح ہے۔ تو اس نے ایک پتھر اٹھایا اور کہا کہ اے اللہ، اگر اس راہب کی بات اور اس کی عبادت اور اس کے دین سے تو راضی ہے تو اس پتھر کے ذریعے سے اس جانور کو مار دے،
پتھر کے ذریعے سے اس جانور کو مار دے جس جانور کی وجہ سے آنا جانا لوگوں کا رک گیا ہے، اور یہ جا کر کے اس نے مارا تو وہ جانور مر گیا۔ جانور مر گیا تو سارے لوگ آنا جانا شروع کر دیے، سارے لوگ آنا جانا شروع کر دیے۔ جب یہ بات ہو گئی تو پھر راہب کے پاس، دیندار کے پاس وہ بچہ آیا اور پورا واقعہ بتا دیا، ایسے ایسے ہوا۔ راہب نے کہا بیٹا جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ تم بہت کچھ سیکھ چکے ہو، بہت کچھ سیکھ چکے ہو، اب یہاں سے غور سے سنیے، اصل بات اب آ رہی ہے۔ راہب نے کہا انکا ستبتلا، اب عنقریب تم آزمائے جاؤ، اب تمہاری آزمائش ہوگی، امتحان ہوگا، امتحان ہوگا۔ دیکھنا جب تمہارا امتحان ہوگا تو میرے بارے میں مت بتانا، میرے بارے میں مت بتانا۔ تو اب اتنا وہ علم سیکھ لیا، اتنا جانکاری اس کی ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان اس کا اتنا ہو گیا کہ اللہ رب العالمین نے اس کو یہ توفیق دیا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ اندھوں کو ٹھیک کرنے لگا، اندھوں کو ٹھیک کرنے لگا، اور برس کی جو سفید داغ ہو جاتا ہے نا بدن پر، اس کو ٹھیک کرنے لگا، ہر قسم کا علاج وہ کرنا شروع کیا۔ اس زمانے میں جو بادشاہ تھا جس نے اس بچے کو جادو سیکھنے کے لیے بھیجا تھا، اسی کا ایک وزیر، دیکھیے اسی کا ایک وزیر اندھا تھا۔ جب اس نے سنا کہ کوئی آدمی ہے جو ہر قسم کا علاج کر رہا ہے، تو وہ بہت سارا مال لے کر کے اس بچے کے پاس آیا اور کہا اگر تم مجھ کو ٹھیک کر دو گے یہ سارا تمہارا مال تمہارا ہو جائے گا۔ تو اس بچے نے کیا کہا؟ اس بچے نے کہا کہ میں تم کو ٹھیک کرنے والا نہیں ہوں، میں تم کو ٹھیک کرنے والا نہیں ہوں، میرا رب تم کو ٹھیک کرنے والا ہے، میں شفا دینے والا نہیں ہوں۔ انما یشفی اللہ، اللہ شفا دینے والا ہے، یاد رکھیے یہ اس زمانے کی بات ہے۔ اس نے بچے نے کیا کہا؟ اللہ شفا دینے والا ہے، ٹھیک ہو جائے گا، لیکن شرط یہ ہے فَإِنْ أَنْتَ آمَنْتَ بِاللَّهِ، اگر تم اللہ پر ایمان لے آؤ گے، دعوت اللہ، اللہ تعالیٰ سے میں دعا کروں گا شفا کا، اللہ تعالیٰ تمہاری شفا کر دے گا، تمہاری آنکھ ٹھیک ہو جائے گی۔ اس آدمی نے ایمان لے آیا، اللہ پر ایمان لے آیا اور ٹھیک ہو گیا، اور پھر بادشاہ کے پاس گیا۔ بادشاہ لے کر کے تعجب ہوا، یہ تو اندھا تھا اور ٹھیک ہو کر کے آیا ہے۔ کہا کہ یہ کیسے ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا؟ تو کہا، اس بندے نے کہا ربی، میرے رب نے مجھ کو شفا دیا ہے۔ بادشاہ نے کہا اچھا تمہارا کوئی رب ہے؟ میرے علاوہ تمہارا کون رب ہے؟ میں تو رب ہوں تمہارا، میرے علاوہ تمہارا اور کون رب ہے؟ تو اس آدمی نے کہا کہ لگا ربو، تمہارا بھی رب وہی ہے جو میرا رب ہے، میرا اور تمہارا رب وہی آدمی۔ اس کو پوچھ تاچھ کرتے 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 اس بچے کے بارے میں معلوم ہوا، تو اس کو سزا دینا شروع کیا، اس کو سزا دینا شروع کیا۔ اب وہی جو راہب نے کیا کہا تھا کہ دیکھ بچے اب تیرا امتحان شروع ہے، اب تیرا امتحان شروع ہے۔ یہاں ایک بات ٹھہر کے یاد رکھیے، جو آدمی بھی صحیح دین پر ہوگا اس کا امتحان ہوگا، اس کا امتحان ہوگا۔ تو یہ جانکاری حاصل کرتے کرتے بچے کے پاس گیا بادشاہ، اور بچے نے بتایا کہ فلاں راہب کے پاس میں یہ سب کچھ سیکھا ہوں۔ بادشاہ نے کہا کہ دیکھو تم جادو میں پکا ہو گئے ہو، تم جادو میں پکا ہو گئے ہو، اسی وجہ سے لوگوں کو ٹھیک ٹھاک کرتے ہو۔ کہا کہ میں جادو کے ذریعے سے ٹھیک نہیں کر رہا ہوں، اللہ ٹھیک کرتا ہے۔ تو بادشاہ کا اچھا تیرا اللہ ہے، یہ کہتے کہتے راہب کے پاس بات گئی۔ راہب کو پکڑ کر کے کیا جانتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس راہب کو بلایا گیا اور کہا ارجع عن دینک، اے راہب تم اپنے دین سے لوٹ جاؤ، یعنی اپنے دین کو چھوڑ دو، تم جو اللہ پر ایمان رکھتے ہو اس سے پلٹ جاؤ۔ تو راہب نے کہا کہ میں اپنے دین سے پلٹنے والا نہیں ہوں۔ تو بادشاہ نے کیا کہا جانتے ہیں؟ بادشاہ نے آرا، لکڑی چیرنے کے جو آرا ہے نا، آرا منگایا، اس زمانے میں آرا منگایا، اور
رکھ کر کے اس راہب کا 2 ٹکڑا کر دیا۔ ایسے ہوتا ہے دین میں امتحان۔ ہم لوگ کیا امتحان کیا ہوا ہے؟ ہمارا امتحان کیا ہوا؟ کچھ بھی امتحان نہیں ہوا ہے۔ اللہ کا فضل اور کرم ہے کہ اللہ کی حفاظت میں ہے۔ تو اس راہب کو دین کی وجہ سے، ایسا نہیں کہ وہ اس گاؤں میں رہتا ہے یہ وہ کیا نا، کیا کہا ارجع عن دینک، اپنے دین سے تم پلٹ جاؤ۔ تو راہب نے کہا میں اپنے دین سے نہیں پھروں گا۔ تو آرے سے اس کو 2 ٹکڑے کر دیا گیا اور دونوں ٹکڑے دونوں طرف گر گئے، مر گیا۔ اس کے بعد وہ جو بادشاہ کا وزیر تھا جو اندھا تھا اور ٹھیک ہو گیا، اس کو کہا گیا کہ تم اپنے دین سے لوٹ آؤ۔ کہا کہ میں بھی دین سے ہٹوں گا نہیں، اس کو بھی سیم اسی آرے سے اٹھاڑ دیا گیا۔ اب سوچئے بادشاہ کا تو وزیر تھا، ساتھ میں اٹھتا بیٹھتا تھا، لیکن وزیر رہنے کے باوجود بھی، ساتھ میں رہنے کے باوجود بھی کیوں قتل کیا؟ دین کی وجہ سے، دین کی وجہ سے۔ اب بچے کی باری ہے۔ بچے سے کہا کہ دیکھو تم اپنے دین سے پلٹ آؤ، اپنے دین سے پلٹ آؤ۔ بچہ نے کہا نہیں پلٹوں گا، نہیں پلٹوں گا۔ تو بادشاہ نے کیا کیا؟ ایک جماعت کو، ایک ٹیم کو بھیجا اور کہا کہ اس کو ایک پہاڑ پر لے جاؤ۔ دیکھیے اب یہاں غور سے دیکھیے کہ اللہ کس طرح کافی ہوتا ہے، اللہ کس طرح کافی ہوتا ہے۔ کہا کہ اس بچے کو پہاڑ پر لے کر کے جاؤ اور پہاڑ کے اوپر سب سے اوپر چڑھانا۔ اگر پہاڑ کے اوپر چڑھ کر کے بھی اپنے دین سے لوٹ جائے اور ہٹ جائے تو چھوڑ دینا، اگر نہیں ہٹا تو اس کو وہیں اوپر سے پھینکنا نیچے۔ دیکھیے بادشاہ نے حکم دیا اوپر سے پھینکنا۔ جب وہ بچے کو لے کر کے گئے تو اس بچے نے ایک دعا کیا تھا، اس بچے نے دعا کیا تھا، اس بچے نے دعا کیا کہ اے اللہ ان لوگوں کے لیے تو ہی کافی ہو جا، اللہم اکفنیہم بما شئت، اے اللہ تعالیٰ میرے بارے میں، میری حفاظت کے لیے ان لوگوں کے لیے تو ہی کافی ہو جا، جیسے تو چاہتا ہے ان کو پکڑ لے۔ اور کیا کہا؟ میری حفاظت کے لیے تو ہی کافی ہو جا۔ اتنا کہنا تھا کہ پہاڑ ہلنا شروع ہو گیا، ہلنا شروع ہوا اور سارے لوگ گر کر کے ہلاک ہو گئے اور وہ پیدل چل کر کے بادشاہ کے پاس گئے۔ بات میں آ رہی ہے اللہ اس طرح حفاظت کرتا ہے، اللہ اس طرح حفاظت کرتا ہے۔ اور دیکھیے پیدل چل کر کے بادشاہ کے پاس آیا، کہا کہ ارے تم کو جو لے کر گئے تھے وہ کہاں گئے؟ تو کہا اللہ تعالیٰ نے میرے بارے میں، اللہ تعالیٰ کافی ہو گیا، سب کو ہلاک کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ پھر بادشاہ دیکھیے کتنا ظالم تھا کہ کہا ایک ٹیم کو بلایا اور کہا کشتی پر سوار کرو اور سمندر کے بیچ میں لے جاؤ۔ یہ ایسے قصے کہانی نہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی صحیح حدیث ہے مسلم کے اندر۔ سمندر کے بیچ میں لے کر گئے اور کہا کہ بیچ میں لے کر کے جاؤ گے، اگر یہ اپنے دین سے پھر گیا تو چھوڑ دینا، اگر نہیں پھرا تو اسی میں ڈبا کر کے مار دینا۔ لے کر گئے، ٹھیک ہے، کشتی پر سوار کیے اور لے کر گئے۔ پھر وہ جا کر کے بیچ دریا میں یہی دعا پڑا، اے اللہ تو میرے لیے کافی ہو جا، ان لوگوں سے بچانے کے لیے اللہ تو ہی کافی ہو جا، جیسے چاہے تو پکڑ لے۔ وہ سب کے سب ڈوب کر ہلاک ہو گئے اور وہ پیدل چل کر کے بادشاہ کے پاس پھر آئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر بچا لیا اور حفاظت کیا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ دین میں رہیں گے تو اللہ حفاظت نہیں کرے گا۔ اتنا ڈرپوک بھی نہیں رہنا چاہیے، اتنا ڈرپوک بھی نہیں رہنا چاہیے۔ جس اللہ کے دین پر ہم ہیں، جس کی اللہ حفاظت کرنے کی ذمہ داری لیا ہے، اس دین پر رہ کر کے ہم کو اتنا ڈر ہے، اتنا ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طاقت ہی کو ہم بھول جا رہے ہیں، اللہ کی طاقت ہی کو ہم بھول جا رہے ہیں۔ تو یہ سب ہوا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو اب اور ایک مرضی، اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے نا۔ دیکھیے اب اس بچے سے کتنا بڑا کام اللہ لے گا۔ بادشاہ کے پاس آیا اور کہا کہ دیکھو بادشاہ مجھ کو تو قتل نہیں کر سکتا ہے، تو مجھ کو قتل نہیں کر سکتا ہے، ایک طریقہ بتا رہا ہوں، مجھ کو تو قتل کر لے گا، میں مر جاؤں گا، اس طریقے کو اپناؤ۔ کہا کہ ایک میدان میں پورے گاؤں والوں کو جمع کرو، ایک میدان میں پورے گاؤں والوں کو جمع کرو اور ایک جھاڑ پر مجھ کو لٹکاؤ، کھجور کے جھاڑ پر
झाड़ पर मुझ को लटकाओ और मेरी जो तीर है ना, तरकश तीर रखते पीछे लटका करके, उसमें से एक तीर निकालो और तीर चलाने वाले, तीर जो जिसमें चलाते हैं कमान, उस पर तीर को रखो और ये कहो बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह रब्बिल गुलाम, मैं अल्लाह के नाम से, जो अल्लाह इस बच्चे का रब है उसके नाम से ये तीर चला रहा हूं, उस तीर से मैं मर जाऊंगा। देखिए, ये बच्चे ने कहा कि तुम उस अल्लाह के नाम पर मारो, तुम कितना मुझको मारोगे, नहीं मरूंगा। तो उस अल्लाह के नाम से, जो मेरा अल्लाह है उसके नाम से मारो, चलाओ। बादशाह ने वैसे ही किया, एक झाड़ में टांगा और तीर निकाला और यही पढ़ा बिस्मिल्लाह रब्बिल गुलाम, और तीर चलाया, बच्चे के कनपट्टी पर लगी। कनपट्टी पर लगी तो बच्चे ने हाथ को वहां रखा और मर गया। जैसे मरा ना, तो पूरे लोगों को जो जमा किया था ना, पूरे लोगों को जमा किया तो सारे के सारे लोग कहने लगे आमन्ना बिरब्बिल गुलाम। सारे के सारे लोग कहने लगे इस बच्चे के रब जो अल्लाह है, उसी अल्लाह पर हम ईमान लाए, उसी अल्लाह पर हम ईमान लाए। एक दो मिनट पार हो जाने से कोई मसला नहीं। तो उसने पूरे लोग, जो गांव के सारे लोग, बादशाह को यही डर था कि लोग मुझको रब नहीं मान रहे और किस अल्लाह को मान रहे। तो देखिए अल्लाह ताला उस बच्चे से कितना बड़ा काम लिया कि वो बच्चा तो मर गया लेकिन पूरे गांव वाले ईमान ले आए। जब वो बच्चा मर गया तो उसने क्या कहा था, अल्लाह के नाम से मारोगे तो मैं मरूंगा। तो इसी वजह से ये जब सुने और वाकई तौर पर बच्चा मर गया तो लोगों ने 3 बार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि लोगों ने इस तरह से कहा कि आमन्ना बिरब्बिल गुलाम, आमन्ना बिरब्बिल गुलाम, आमन्ना बिरब्बिल गुलाम। हम इस बच्चे के रब पर ईमान लाए, इस बच्चे के रब पर ईमान लाए, इस बच्चे के रब पर ईमान लाए। तो इस तरीके से जब वो उस गुलाम, ये जो बादशाह होते हैं, बादशाह के जो चेले चपाटी होते हैं, बादशाह को कहने लगे जिस बात का डर था वही तो हो गया, पूरे गांव के लोग ईमान लाए, पूरे गांव के लोग ईमान ले आए। बादशाह बड़ा गुस्सा हुआ और क्या किया, देखिए ईमान तो ले आए लेकिन फिर इम्तिहान है उन लोगों का भी इम्तिहान। बादशाह ने हुक्म दिया कि बहुत बड़ा गड्ढा खोदो, बहुत बड़ा गड्ढा खोदो और गड्ढे में आग जलाओ, गड्ढे में आग जलाओ। तो आग जलाई गई गड्ढे में और सब लोगों को लाया गया और कहा जाने लगा दीन से फिरना है तो फिर जाओ, बच जाओगे, वरना उसी आग में कूदना पड़ेगा या तो धकेल दिए जाओगे। लोग दीन से नहीं फिरे, लोग दीन से नहीं फिरे और उस गड्ढे में कूद गए, उस गड्ढे में कूद गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस गांव में एक ऐसी औरत भी थी, उस गांव में एक ऐसी औरत भी थी जिसके साथ एक बच्चा था, छोटा सा बच्चा है। जब वो कूदना चाहिए तो फिर वो हिचकिचाई, तो बच्चे ने कहा कि या उम्मा इस्बिरी व इन्नकी अलल हक़, ए मेरी माँ तू सब्र कर और कूद जा, तू हक पर है, सब्र कर और कूद जा, तू हक पर है। इस पूरे वाक़े को अगर कुरान में देखना है तो अल्लाह ताला ने सूरा बुरूज जो 80 पर 5वीं सूरा है, उसकी आयत नंबर 4 से लेकर के 8 तक पढ़ेंगे तो ये वाक़या अल्लाह ने इख्तिसार के साथ जिक्र किया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तफसील बतलाई जो इस हदीस में है। एक मरतबा पढ़ी सूरा बुरूज में जो 80 पर 5 नंबर की सूरा है, उसकी आयत नंबर 4 से लेकर के 8 तक पढ़ी। బిస్మిల్లాహిర్రహ్మానిర్రహీం. కందకపు వాళ్ళు సర్వనాశనమయ్యారు. అది ఇంధనంతో బాగా మండించిన అగ్ని. 6. ఆ సమయంలో వాళ్ళు కందకపు వాళ్ళు దాని చుట్టూ కూర్చున్నారు. 7. తాము విశ్వాసుల ముస్లింల పట్ల చేస్తున్న దానిని తమాషాగా తినిపిస్తూ ఉన్నారు. 8. ఇంతకీ ఆ విశ్వాసులు చేసిన తప్పు వారు సర్వశక్తుడు స్తోత్రనీయుడైన అల్లాహ్ను విశ్వసించడం తప్ప
మరొకటి కాదు, దానికే వారు ప్రతీకారం తీర్చుకున్నారు. बस में आ रही है ये आयत में असहाबुल उखदूद कुतिला असहाबुल उखदूद जो कहा गया है, तो अल्लाह ताला ने इसी का नक्शा खींचा है. तो कहने का मतलब ये पूरी हदीस में बहुत सारी बातें, मैंने जो एक बात को लेकर के जिक्र किया, असल में इस हदीस के अंदर बहुत सारे पैगाम हैं, इसी वजह से पूरी हदीस को जिक्र किया. इस हदीस में ये है कि दीनदार है तो सब्र करना पड़ेगा, इम्तहान देना पड़ेगा, ऐसे नहीं छोड़ दिए जाएंगे, ऐसे नहीं छोड़ दिए जाएंगे. और अल्लाह का दीन सच्चा है, अल्लाह का दीन सच्चा है. और बातिल के पास गर्चे दुनिया में ताकत है, लेकिन हमारे ईमान को छीन नहीं सकते, चाहे बादशाही क्यों ना वक्त का. याद रखिए, ये जो हिंदुस्तान में हो या कहीं भी सिचुएशन पैदा होता है, ये आज नहीं पैदा हुआ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने पहले के पैगंबरों के वक्त में भी ये सब हो चुका है. हमको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, हमको अपने ईमान की हिफाजत करने चाहिए. उस ज़माने के लोगों ने ईमान को बचाने के लिए आग में कूदना गवारा की, लेकिन ईमान बचा ली, ईमान बचा ली. और हम लोग फालतू परेशान होते हैं. सब्र करना पड़ेगा. तो इसमें है कि अल्लाह काफ़ी इस तरह हो जाता है कि उसको पहाड़ से गिराया गया, समुद्र में डुबाने के लिए कोशिश की गई, लेकिन कर नहीं पाए, अल्लाह ने हिफाजत किया. इसी वजह से अल्लाह ताला पर जो भरोसा कर लेता है, मैं यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुहु, अल्लाह ताला पर जिसने भरोसा कर लिया, अल्लाह उसके लिए काफ़ी हो जाता है, अल्लाह उसके लिए काफ़ी हो जाता है. और एक बंदा अल्लाह ताला चाहे तो एक बंदे की वजह से पूरा गांव को ईमान दे देगा, पूरा गांव को ईमान दे देगा. इसी वजह से अपने आप को गिरा और इतना अजीब तस्वुर मत करे, कभी भी नहीं. ईमान है तो समझे कि हो सकता है कि अल्लाह ताला मेरे जरिए किसी को खैर कर लाए. इस बात की फिक्र होनी चाहिए, अल्लाह चाहे तो हमारे और एक आदमी के जरिए से गांव को इस्लाम और ईमानदार बना सकता है अल्लाह ताला, अगर चाहे तो. और एक बात याद रखिए, घर में दाखिल होंगे तो बरकत होगी, घर से निकलते वक्त भी एक बात कहेंगे तो बरकत, ये अल्लाह ताला की इबादत होगी. सुनने भी दाऊद की हदीस है 5095 के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इदा खरज रजुल मिन बैती, जब आदमी घर से निकले और ये कहे बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अगर कोई कहे बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता, घर से निकला तो ये कहा बिस्मिल्लाह कहा और ये दुआ पढ़ा, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, युकालो हैन इज़िन, उस वक्त कहा जाता है हुदीता व कुफीता व वकीता, फरिश्ते कहते हैं कि तुझको हिदायत दे दी गई, तेरे लिए अल्लाह काफ़ी हो गया और तू बचा लिया गया. फततनहा लहु अश्शयातीन, और शैतान उससे अलग हो जाते हैं. और एक शैतान दूसरे शैतान से कहते हैं कि कैफ़ लका बिरजुलिन, तुम इस आदमी को कैसे पछाड़ोगे, कैसे हराओगे, कैसे बहकाओगे. कद हुदिया व कुफिया व वकिया, जिस आदमी को हिदायत दी गई, हिदायत इसको तो दी गई है, अल्लाह इसके लिए काफ़ी हो गया है, इसको बचा लिया गया है, तुम अब इसको कुछ नहीं बिगाड़ सकते. तो देखिए, हम लोग घर से निकलते हैं तो ये सब भूल जाते हैं, घर में दाखिल होते हैं तो सलाम भूल जाते हैं. तो ये बात है. इसी वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा क़्फ़िनी बिहलालिका अन हरामिका वग़्निनी बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाका, कि ए अल्लाह तू हमें हलाल देकर हराम से बचा करके काफ़ी हो जा, हलाल कमाई दे करके हराम से काफ़ी हो जा, और अपने फजल से रिस्क दे और मांगने से बचा ले. ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखाते थे. कर्ज फेरने के लिए बेहतरीन दुआ है. तो बहरहाल कहने का मतलब ये है कि ये हदीस में बहुत सारे पैगाम हैं. 3 लोगों की जिम्मेदारी जो अल्लाह ने लिया है, उनमें से आसान काम घर में सलाम करके दाखिल होना भी है, और उसी तरीके से मस्जिद आना जाना है. और अल्लाह ताला ने हमको अगर मौका दिया, इस्लामी बादशाह
خلیفۃ المسلمین کے انڈر میں اگر نکلنے کی ضرورت پڑی تو اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے گا تو وہ بھی بہت بڑا کام ہے۔ انہی باتوں میں بہت وقت کافی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو صحیح صحیح سمجھنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ہر قسم کے فتنہ فساد شرک بدعات سے ایسے کاموں سے بچا کر رکھے جس سے ایمان کو خطرہ ہوتا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دین کو سمجھنے کی توفیق دے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو مضبوطی سے پکڑ کر کے اسی پر چلنے کی توفیق دے۔